الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے، اس کی کرم کے قربان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ بے شک ماہ رمضان المبارک کا ملنا ہم گناہ گاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عوامی نیوز کی جانب سے رونق رمضان کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی عظیم الشان دولت سے سرفراز فرما کر ہم گناہ گاروں پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماہ رمضان المبارک کی عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے اس پر مسلمانوں کا خوش ہونا فطری ہے۔ ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورتیں ہوں، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم نعمت ملنے پہ خوشی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ بچہ ہو یا بوڑھا ہو گویا اپنے زبان حال سے یوں کہہ رہا ہو، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے۔ تو یہ رمضان کی آمد پر الحمدللہ خوش ہونا مسلمانوں کا فطری عمل اور ہونا بھی چاہیے، کیوں نہ ہو۔ 11 مہینے طویل انتظار کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ غفران، ماہ صیام، ماہ رمضان عطا فرماتا ہے۔ اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اب یوں نہیں کہ ماہ رمضان کا دن یا رات یا سحری، افطاری یا روزہ نہیں، بلکہ ہر گھڑی ماہ رمضان کی یہ رحمت بھری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھیے، بندہ صبح سحر کے وقت جب اٹھتا ہے، رونق سحر ہو، سحری کا سہانا وقت ہو، اس وقت سحری وقت نماز تہجد پڑھنا ہو، تلاوت قرآن پاک کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یعنی سحری اس وقت کھانی ہو، اور پھر روزے کی نیت کرنی ہو، پھر نماز فجر کے لیے جانا ہو، نماز فجر کے بعد پھر فیضان رمضان سے درس و بیان سننے کی سعادت حاصل کرنی ہو، اس کے بعد دن کا روزہ رکھنا ہو، اور پھر دن کا روزہ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو یوں نہیں روزہ رکھ لیا، بلکہ روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سانس میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں الحمدللہ روایت موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ روزہ دار کا
सांस लेना भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। रोजादार के मुंह की बू, देखो भूख और प्यास की वजह से रोजादार के मुंह से एक अजीब किस्म की बू निकलती है ना, खुशबू, यूं कहेंगे खुशबू निकलती है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक वो रोजादार के मुंह की बू जो भूख और प्यास की वजह से होती है, अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से भी ज्यादा पसंद है। वो हमारा रब है, अलग है, हमारा करीम, उसी ने माह रमजान अता फरमाया है, उसी ने रोजा रखने की तौफीक बख्शी है, उसी ने सादत दी कि मुसलमान रोजा रखता है। लेकिन उस पाक परवरदिगार को रोजादार के मुंह की बू भी पसंद है। अच्छा फिर देखो गर्मियों के रोजे हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल भी हमें, ये देखिए ये भी अल्लाह की रहमत है, ये भी अल्लाह का अजीम एहसान है कि उसने हमें गर्मियों के दिनों में रोजे नसीब फरमाए। वरना अगर ठंडा मौसम हो, सर्दियों का मौसम हो, दिन भी छोटे होते हैं, रोजा रखने भी आसान होता, भूख और प्यास का एहसास भी कम होता है अमूमन सर्द मौसम में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला गर्मियों के दिनों में अगर अपने बंदों को माह रमजान अता फरमाता है, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। और मुसलमानों को इसमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि और हिम्मत, जज्बे और लगन के साथ, जोश और खरोश के साथ इसमें माह रमजान, देखिए क्योंकि हमारा ये जो मौजू आज इस्तिकबाल माह रमजान है, तो हम अभी से ये नियत करें कि रोजे अगरचे गर्मी में हो, कितनी ही गर्मी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को रोजादार पसंद है, अल्लाह तबारक व तआला को रोजा रखने वाले पसंद है, मेरे पाक परवरदिगार को माह रमजान पसंद है, मेरे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माह रमजान पसंद है, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे साथी सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान, उन्हें माह रमजान के रोजे पसंद है। अहले बैत अतहार हो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे हो, हुजूर के अहले बैत अतहार हो, हुजूर की आल औलाद हो, उन्हें माह रमजान पसंद है। और औलिया किराम का तो ये मामूल रहा है, सारा साल वो यूं दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान बिस्सिह्हति व आफिया। मौला रमजान से मिला हमें, या बारी ताला हमें माह रमजान से मिला दे सेहत और आफियत के साथ। देखिए हाँ, ये सेहत और सलामती के साथ, मौसम गर्म हो या सर्द, मौसम चाहे कैसा, दिन छोटे हो कि बड़े, सेहत और सलामती के साथ माह रमजान की दौलत मुसलमान को नसीब हो जाना, ये अल्लाह तबारक व तआला का अजीम एहसान है, जिसका मैदान महशर में बंदे को पता है। हाँ, रिवायत का मफहूम है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत जानती कि माह रमजान में इनके लिए क्या है, माह रमजान में इनके लिए कैसी कैसी बरकतें हैं, कैसी कैसी इनके लिए सादतें हैं, अगर मेरी उम्मत को माह रमजान के बारे में इल्म होता तो ये तमन्ना करती काश सारा साल ही रमजान होता। हाँ, ये फैजान रमजान में मेरे शेख अमीर अहले सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत नकल की कि अगर उम्मत को इसकी फजीलत पता चल जाए, इसकी क्या शान व अजमत है, ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम है जो माह रमजान हमें बिन मांगे अल्लाह ने अता फरमाया और हमें जिंदगी में फिर अता फरमाया है, ये अगर पता चल जाए कि इसकी अजमत फजीलत क्या है, ये तमन्ना करती मेरी उम्मत कि काश सारा साल ही माह रमजान होता। हाँ, और है भी ऐसा ही। ये आशिकाने रसूल, कभी आपने देखा है जितनी तिलावत माह रमजान में होती है, कहाँ सारा साल भी होती है, जितना नमाजों का एहतिमाम जो मस्जिदों में बहारें आती हैं, ये नमाजें देखिए ना, फजर हो या जोहर, असर हो या मगरिब हो, जब नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं गोया क्या जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसी रौनक होती है मस्जिदों में, ऐसी बहारें होती है कि जैसा लगता है जैसे भाई हम तो जुमा पढ़ने आए, हालांकि जुमा नहीं होता, आम नमाज होती है। क्या मुसलमानों में नमाजों का ज़ौक़, शौक, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का एक शौक बड़ा चढ़ा कर अल्लाह ताला अता फरमाता है। और फिर सुबह सहरी के वक्त देखे ना कि कितने ही ऐसे मुसलमान हैं जिनको नमाज फजर के लिए जगाना मुहाल है। अमूमन आम दिनों में अब नमाज फजर, जिस तरह इस वक्त हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं 5:50 पर, कहीं 6 बजे के आसपास, कहीं 5:45, ये इस वक्त जो नमाज फजर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखें ना, इसके लिए हमें अमूमन 5 बजे उठना है या 5:15 बजे उठना है, लेकिन अब उठने कितने उठते हैं, नमाज फजर में कितने लोग आते हैं, कितने बाजमात नमाज, ये सबको पता है। या इमाम साहिबान से पूछ लीजिएगा फजर में कितने नमाजी होते हैं, कितने लोग आते हैं फजर में। अब बहुत कम तादाद है जो फजर में उठती है। और देख लेना, जब पहला रोजा होगा, जब पहली सहरी के बाद मुसलमान जब नमाज फजर के लिए आप इलाके की महल्ले की मस्जिद में देख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान जो 5:15 बजे फजर के लिए उठना जिसके लिए मुश्किल था, आज माह रमजान की बरकत से वो 4 बजे उठा होगा।
اور وہ اس میں اس کے اٹھنے کا ایک جذبہ ہے، اس کو ایک شوق ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ماہ رمضان کا دیکھیں نا، اس کی ہر گھڑی یوں تو اپنے جلوں میں بے پایا رحمتیں لی ہوئی ہے، لیکن اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اس کا تیسرا عشرہ نار جہنم سے آزادی ہے. اب صبح سحر کا وقت ہو، عبادت کا سرور ہے، تلاوت قرآن مجید کے مزے ہیں، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی نیت، عجیب کیف و سرور مزہ ہے. پھر روزہ دار جب سوتا ہے نا، عموماً ظہر کی نماز کے بعد گرمی کے اندر بھوک و پیاس کا بھی کچھ نہ کچھ غلبہ ہو ہی جائے گا مسلمانوں کو. اس وقت پھر جب روزہ دار سوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو سونے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ میرے پروردگار کا عظیم شان احسان ہے. عصر کی نماز کے بعد جب وقت افطار جب نزدیک آ رہا ہوتا ہے، ابھی غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جو عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقت روزہ داروں کی کیفیت، اگرچہ وہ بھوک اور پیاس کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کی کیفیت، کچھ نہ کچھ ویکنیس کمزوری آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت روزہ دار کا افطار کے انتظار میں جو بیٹھا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے. میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کے لیے عظیم الشان دسترخوان بچھائے گا، اور روزہ داروں کے لیے میدان محشر میں ایک عظیم الشان، گویا کہ سمجھیے کہ افطاری کا جو اہتمام ہوگا جب اللہ کی نعمت روزہ داروں کا عطا فرمائے، یہ اس وقت احساس ہوگا بندے کو کہ یار تو ماہ رمضان میں تھوڑی سی نعمتیں آگے رکھ کر تھوڑے سے وقت کے لیے جو انتظار کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے اتنا اہتمام فرمایا. اب روزہ دار کا اس وقت بھی افطار کے وقت، انتظار افطار میں گزرنے والی جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھیں، سحر کے وقت بھی افطار کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو نار جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ہاں، روایت میں موجود ہے حدیث مبارکہ کہ اس وقت سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت 10 لاکھ، پھر افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت 10 لاکھ ایسے گناہگار جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں رہائی عطا فرماتا، نار جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہوتا. تو اس وقت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اچھا، ایک روایت میں نے یہ پڑھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یوں سمجھیے کہ چاند رات جو ہوتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجانے کا حکم عطا فرماتا ہے. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے روزہ داروں کے لیے جنت سجائی جائے. جو اس کے اندر غلمان ہیں، جنت کے اندر جو حوریں ہیں، جو خادمین ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی سجنے سنورنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ داروں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے. ایک رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے. جنت میں میسرا نامی ایک ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، خوشبوئیں عجیب قسم کی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی ندا کر رہا ہے تو روزہ داروں تمہارے لیے اللہ نے جنت میں اہتمام فرمایا ہے، گویا کہ. اور روزہ داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم الشان کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ روزہ داروں کے لیے جنت یوں سجائی جائے. اس کا مفہوم ہے، علماء نے یوں سمجھایا کہ روزہ داروں کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے کیونکہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں روزہ دار جو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ روزہ دار گویا کہ فوت ہوتے داخل جنت ہوتا ہے. ورنہ روزہ دار روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ یوں راضی کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو ماہ رمضان کے صدقے جنت عطا فرماتا ہے. تو اے عاشقان رسول، اب سحری میں اور افطار میں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں پر مہربان ہوتا ہے. اس وقت سحری ہو یا افطاری ہو، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنی مغفرت مانگنی چاہیے. اس وقت اللہ سے اپنی رحمت سے اللہ کو اس سے بخشش مانگنی چاہیے. اس وقت میں تو یوں کہوں گا، اب دیکھیں ماہ رمضان آ رہا ہے، اب ماہ رمضان میں عبادت کا سرور ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں. ذہن نصیب آمد رمضان کی خوشی میں، آمد رمضان کی برکت میں، جہاں جہاں تک یہ میرا پیغام جا رہا ہے عوامی نیوز کی طرف سے، یہ رونق رمضان کے سلسلے جہاں جہاں تک سامعین و حاضرین و ناظرین، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ نیت کیجیے کہ اس دفعہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے، اس ماہ رمضان میں اپنے پروردگار عز و جل کو راضی کریں گے.
اپنی زندگی کی خطاؤں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سچی پکی معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص مہربانی عطا فرماتا ہے ماہ رمضان میں۔ اب اس وقت دیکھیں نا، جب افطار کرتا ہے بندہ، اللہم انی لقسمت، اس وقت کہتا ہے اے مولا تیرے لیے روزہ رکھا، وبی کا امن، تو مولا تجھ پہ ایمان لایا، وعلی رزقی کا افطر، تو مولا پھر تو نے مجھے رزق عطا فرمایا، اس سے میں نے افطار کیا ہے۔ یہ وقت افطار کی دعا ہے اس وقت۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے نعمت عطا فرمایا، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ پہ ایمان لائے، پھر اس کے دیے رزق سے جو افطار کیا تھا، اس وقت وہ جو اتنے سے الفاظ ہوتے ہیں نا بندے کے، اتنے سے الفاظ کے ساتھ بندہ استغفر اللہ کہے، یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے کا مغفرت مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما، دیکھو میرا بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھا، مجھ پہ ایمان لایا، میں نے رزق دیا، اس سے افطار کیا، اور اب مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔ اچھا، پھر مغرب کی نماز دیکھیں نا، اب یہ اہتمام کیجئے روزہ داروں، عموماً دیکھیں نا، حالانکہ اس وقت سرکش شیاطین جتنے بھی ماہ رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ 11 مہینے کے کہتے ہیں نا، اس کی جو کوشش ہوتی ہے شیطان کی، وہ وسوسے تو اس کے آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی نا ایسا نہ ہو کہ اس وقت افطاری کے اب وہاں پر ٹیبل کے اوپر بہت سارے کباب سموسے رکھے ہوں اور بہت سارا فروٹ ہو اور بھائی طرح طرح کے شربت ہے یہاں پر اور بہت ساری کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہے۔ اب اس وقت کی افطاری میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر مسجد سے جب اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور اذان کے بعد نماز مغرب باجماعت کچھ خوش نصیب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بیچارے اس وقت جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو یہ عاشقان رسول اس پہ دیکھیں نا کوشش کیا کریں۔ اب افطار کے وقت کی جو رونقیں ہوتی ہے نا، وہ اگرچہ ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن افطار کے بعد ہم یہ نیت کریں کہ مغرب کی نماز جو ہے نا وہ باجماعت ادا کریں گے۔ ایسا کر لیا کریں، مطلب ہمارے عموماً دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ بھی ہے کہ اس وقت افطار کے وقت چند کھجوروں اور سادہ پانی سے افطار کر کے اور خرامہ مسجد کی طرف جائیں۔ چلو اگر ایک آدھ فروٹ وغیرہ آپ نے ایک آدھ سموسہ وغیرہ کھانا تو اس کو اس کی ہماری لمٹ مقرر ہو گئی ہے 5 یا 7 منٹ میں۔ عموماً مغرب کی نماز عموماً 10 منٹ یا 12 منٹ یا کہیں 5 منٹ لیٹ دی جاتی ہے، تو اسی 5-7 منٹ میں ہم اپنے افطار کو نمٹا لینا۔ اسلامی بھائی عموماً نا وہ ایسا کریں کہ مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں، لیکن جماعت واجب ہے۔ وہ افطار کے اندر آپ کو بہت سارے سموسے اور بہت سارا فروٹ کھانا تو یقین ظاہر ہے یہ واجب تو نہیں ہے آپ پر اگرچہ اللہ کا رزق ہے، لیکن نماز مغرب کی جماعت ہر مسلمان پر واجب ہے نا، تو یہ جماعت کی آپ پابندی کریں، اور وہ باقی چیزیں آپ کو ظاہر ہے اگر مغرب کے بعد مل ہی جائیں گے، وہ نماز پڑھ کر آگے پھر تناول فرما لیں، تو اس کا دفعہ یہ اس ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ظاہر ہے یہ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو تو ویسے ضائع نہیں کریں گے، لیکن جماعت بھی ضائع نہیں ہوگی۔ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، دیکھیں اس کا اہتمام ہے۔ مغرب میں تو میں نے جیسے عرض کیا 5-7 منٹ کا جو چند کھجورے پانی یا شربت وغیرہ پی کر اور پھر مسجد کے لیے چلے جائیں اور مسجد کے اندر مطلب پھر نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ خوش نصیب مسلمان الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال تو الحمدللہ ماہ رمضان کا دعوت اسلامی کے تحت 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے۔ 2 سال کرونا کی وجہ سے ہمارے مدنی مراکز میں نہیں ہو پایا تھا، تو اس سال الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت سے امید یہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے خوش نصیب جو مسلمان ہیں انہوں نے تو بیچارے پورا ماہ وہ مسجد میں ہی پڑے رہتے ہیں، وہ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آ کے وہ پڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ کو راضی کر کے اٹھتے ہیں۔ وہ اعتکاف والے وہ نہ صرف 5 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں، بلکہ وہ تو تہجد، اشراق، چاشت یہ بھی ہمارے مدنی مراکز میں باجماعت ادا کرنے کا الحمدللہ اہتمام ہے کہ اس کی برکت سے پھر سارا سال اس کا جذبہ ملتا رہتا ہے۔ تو وہ اب میں اس چینل کے توسل سے بھی عوامی نیوز والوں کی طرف سے بھائی میں سب مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں، بھائی اسلامی بھائیوں آپ آ جائیں یار، فیضان مدینہ میں آ جائے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کس طرح گزارا جاتا ہے، ماہ رمضان کی فضیلت برکتیں کیسے آپ کو ملیں گے۔ آپ ایک دفعہ ماہ رمضان کا پورے 1 ماہ کا اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت کر کے دیکھیے، آپ فیضان مدینہ میں ایک بار ماہ رمضان کو گزار کر دیکھیے، آپ کی زندگی کا جو سب سے بہترین ماہ رمضان ہوگا گویا کہ وہ ہوگا۔ آپ کہیں گے یار واہ
اللہ کے ولی کے قرب کی برکت ہوتی ہے، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، علماء کی صحبت ہوتی ہے، الحمدللہ نگران شورا کا بیان ہوتا ہے، عاشقان رسول کا تربیت کا ایک عظیم الشان سلسلہ ہوتا ہے، الحمدللہ نمازیں سکھائی جاتی ہیں، قرآن مجید الحمدللہ درست مخارج کے ساتھ یہاں سکھایا جاتا ہے، فرض علوم الحمدللہ سکھایا جاتا ہے، نماز درست کی جاتی ہے، اس کے بعد غسل، نہ صرف غسل بلکہ غسل میت، الحمدللہ نماز جنازہ، اس کے بعد کی دعا، اور پھر نماز جنازہ کے احکام، اور اس کے بعد الحمدللہ طریقہ اور کفن کے احکام، الحمدللہ یہاں تک کہ ایسا کچھ بھی الحمدللہ سکھایا جائے تو جو ہم نے ہماری زندگی میں کبھی تصور نہیں، ہم یہ بھی سیکھ جائیں گے۔ الحمدللہ مجھے بھی سعادت ملی ہے، کئی بار میں نے اعتکاف کیا اور دنیا بھر سے عاشق ہزار عاشقان رسول آتے ہیں، فیضان مدینہ میں اعتکاف کرتے ہیں، اور وہ اعتکاف کی برکتیں پا کر جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے عاشقان رسول ہیں جو ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کرنے سے پہلے وہ ماڈرن تھے، طرح طرح کی برائیوں میں ملوث تھے، الحمدللہ جب وہ ماہ رمضان کا اعتکاف کر کے اپنے گھروں پر جاتے ہیں، الحمدللہ ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے، الحمدللہ یکسر انقلاب آ جاتا ہے۔ وہ جو ماں باپ کے نافرمان تھے فرما بردار بن جاتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، ایسے جو خود کبھی نماز کے قریب تک نہیں جاتے، دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ اعتکاف کر کے انہیں امامت کے مصلی نصیب ہوئے، الحمدللہ ایسے عاشقان رسول کو میں جانتا ہوں۔ تو آ جائے اے عاشقان، جس سے بن پڑے، جس سے ممکن ہو، ماہ رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف کرے، لیکن اگر اعتکاف پورا ماہ نہ کر سکے تو آخری عشرے کا، تو ہر عاشق رسول آخری عشرے کا اعتکاف تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ کر ایک دفعہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ اچھا، ایک تو ہم نے یہ نیت کرنی کہ نمازیں باجماعت ادا کرنی، دوسرا یہ نیت کریں کہ بھائی روزے رکھنے نا، جس طرح تراویحوں کا بھی کریں اہتمام۔ ایک تعداد ہے میرے نوجوانوں کی، وہ جو روزے تو بس جذبے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ تراویح میں سستی ہو جاتی ہے، پھر وہ تراویح کے لیے آتے نہیں ہیں۔ ابھی 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، حافظ صاحب قرآن مجید سکھائے گا، گھنٹہ لگ جائے گا، سوا گھنٹہ لگ جائے گا، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے عاشقان رسول۔ ایک ماہ کی تو بات ہے بھائی، 29 یا 30 یہی تو تراویح پڑھنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ بھائی آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیا بنتا ہے، آئے تو صحیح، میرے رب کا کلام تو سنیے۔ حافظ صاحب جو تراویح میں آپ کو میرے رب کا کلام سنائے گے، ہمارے لیے تو آپ کو مزہ آئے گا، الحمدللہ۔ آپ تراویح کا اہتمام کیجئے، ایک ماہ رمضان کا، پھر دیکھیں نا کتنے عاشقان رسول جو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہے نا، ایسے بھی بہت سارے ہوں گے ہمارے، آپ اس پڑوس میں دیکھیے وہ مسلمان کہاں ہیں۔ وہ بھائی اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے جب ماہ رمضان عطا فرمایا، تو تراویح میں کا بھی اہتمام کیجیے عاشقان رسول، اور نماز تراویح باجماعت ادا کرنی ہے۔ اور الحمدللہ ہم تو یوں سمجھیے کہ نیت کی کہ وہاں جا کے تراویح پڑھیں گے جہاں حافظ صاحب خوش الہانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، جہاں ٹھہر کر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوگا، وہاں جا کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے، 1.5 گھنٹے لگے، جو بھی لگیں، لیکن ہم ایسا اہتمام کریں کہ نماز تراویح میں، لیکن کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے نا خود قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں، تو کم از کم ان کا بھی یوں تراویح کی برکت سے ان کا بھی ختم قرآن ہو جائے گا، تو وہ سننے کی سعادت پا لیں گے۔ ہر لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے، تو یہ سعادت ملے گی۔ اچھا، اس کا بھی اہتمام کیے، نماز تراویح باجماعت پڑھیں گے اور ساری تراویح پڑھیں گے، سارا، یوں نہیں کہ ایک دن پڑھے پھر ایک دن چھٹی مار لے، یوں بھی نہ کریں، ساری تراویحوں کی نیت کیجیے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے کہ انشاءاللہ میں ساری تراویحیں بھی پڑھوں گا۔ اس کے علاوہ نماز تہجد کی نیت کیجیے کہ سحری کا اٹھنا تو ویسے ہوتا ہے، تو ہم نماز تہجد بھی پڑھ لیں، اٹھتے ہی کیا کریں، وضو کریں، اور وضو کرتے 2 رکعت کم از کم 2 رکعت نفل تہجد پڑھیے، اور پھر سحری کیجیے۔ یوں اس طرح کرنے سے آپ کو سحر کے وقت نماز تہجد کی الحمدللہ آپ کو برکت ملے گی۔ اور جس سے بن پڑے، اس بار اللہ کے ولی نے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے امت کو ایک ذہن دیا ہے کہ یار کم از کم ہر مسلمان جو قرآن مجید پڑھا وہ نیت کرے کہ اس سال ماہ رمضان میں کم از کم 3 قرآن پاک ختم کروں گا، پہلے عشرے میں 1 قرآن پاک ختم کروں گا، دوسرے عشرے میں 1 قرآن پاک ختم کروں گا، آخری عشرے میں بھی قرآن پاک کا ختم ہوگا، تو 3 قرآن پاک کا اہتمام کریں، ورنہ کم از کم 2 پڑھیں، اور 2 بھی جس سے نہیں پڑھ پا رہے تو ہر مسلمان کم از کم 1 مرتبہ تو قرآن مجید اس ماہ رمضان میں ختم کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، کیونکہ دیکھو ماہ رمضان اور قرآن اس کی ایک نسبت ہے نا، اس ماہ سے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرآن مجید ہمیں نازل فرمایا، اس میں دیکھیں نا ماہ رمضان کا
قرآن پاک سے خاص تعلق ہے. جتنی تلاوت قرآن مجید کی ماہ رمضان میں ہوتی ہے اور ماہ میں کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک تعلق ہے، اس کا ایک ربط ہے. آئیے ہم بھی اس ربط کو چھوڑتے ہوئے نیت کیجیے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے. چلتے چلاتے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو غریب ہوتے ہیں، مہنگائی کا دورہ ہے، ہر وقت ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ مہنگائی. آپ دیکھیں نا، وہ شربت کی بوتل جو پہلے شاید 100 روپے کی مل جاتی ہے ابھی وہ 300 کے لگ بھگ ملتی ہے. اب فروٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے، چاول مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے. عاشقان رسول، میں آپ کو مخیر حضرات سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، اپنے اوس پڑوس کے غریب مسلمانوں کا خیال کیجیے. آپ دیکھیں نا، اب اس وقت 400 کے آس پاس 1 کلو مرغی کا گوشت ملتا ہے. افطار کے وقت دیکھیں نا، غریبوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کے بچے بھی گوشت کھائیں، فروٹ کھانے کو ان کا بھی دل کرتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اہتمام ہوتا ہے، میں منع نہیں کرتا، وہاں بھی ہونا چاہیے. مسجدوں میں جس سے بڑھ پڑا مسجدوں میں دیگے کی دیگے جا رہی ہے، مسجدوں میں فروٹ کے فروٹ جا رہے ہیں، کئی من فروٹ جا رہے ہیں، کئی کلو فروٹ جا رہے ہیں. کیا مسجدوں میں روزہ داروں کے لیے یہ جذبہ ہوتا ہے؟ ہاں بھیجنے چاہیے، مسجدوں میں بھیجنے چاہیے، لیکن یارو مسجدوں میں بھیجیے، اپنے آس پڑوس میں غریب مسلمانوں کے گھروں کا بھی خیال کیجیے. کبھی 2-4 کلو فروٹ، کبھی 2-4 شربت کی بوتلیں اپنے کسی غریب پڑوسی کو بھی دیتے آئیے. اور وہ بھی روزہ دار ہوتے ہیں، بعض اوقات ہر کوئی افورڈ کر نہیں سکتا. آپ کے بچے اچھا افطار کھاتے ہیں، 15-20 روپے کا ایک سموسہ ملتا ہے. ہر کسی کے بچوں کا سموسے کھانے کو دل تو کرتا ہوگا ماہ رمضان میں، لیکن واحد غربت، ہائر مہنگائی، مطلب افورڈ کر نہیں پاتے. تو یا عاشقان رسول، آپ اپنے اندر خیرخواہی امت کا جذبہ بیدار کیجئے، غریب مسلمانوں کی مدد کیجئے، انہیں کیش کی صورت میں، انہیں فروٹ کی صورت میں، ان کے گھروں پر گوشت پہنچانے کی صورت میں غریبوں کی مدد کیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت غریب امت ہے، بیچارے دکھی بہت سارے ہیں. اور آپ بھی دیکھیں نا، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے جو ہزاروں روپے دوستوں کے ساتھ کڑھائی گوشت کھانے پہ لگا دیتے ہیں نا، کم از کم اس بجٹ میں سے جو 25-50 روپے کی چائے اگر 4 دوست پل کر پی تو یہ 300-400 روپے کی پی جاتے ہیں، اس بجٹ میں سے اپنے غریب نادار غریب مسلمانوں کی مدد کیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تک ہمارا یہ جائے گا نا. آپ کو ماہ رمضان دیکھیں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں صدقہ اور خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے. کہا کہ کسی نے حضور کو سخی، میرے آقا الحمدللہ سخی تھے، لیکن سخاوت کا دریا عروج پہ ہوتا تھا جب ماہ رمضان آتا تھا. ہم اس سخی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں. تو میں آپ کو یہ جذبہ دلانے کے، میں آپ کو یہ توقع کروں گا کہ انشاءاللہ مسلمان اس دفعہ ماہ رمضان میں خوب صدقہ اور خیرات کریں گے اور مسلمانوں کی مالی مدد بھی کریں گے. انشاءاللہ تبارک غریب مسلمان خوش ہوں گے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے گا. ہمارے نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت کیا پتہ ان کی دعاؤں کے صدقے قبول ہو جائے. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اہتمام کریں گے. اور جو آپ نے بہت ساری نیتیں جس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیتوں پر بھی استقامت نصیب فرمائے. ماہ رمضان کی اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے. اس کے سارے روزے، ساری تراویح الحمدللہ اس کی نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے تراویح پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا عرض کرنا آپ کو سننا قبول فرمائے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ.